السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ پہلے تو آپ کو میری طرف سے ایسٹرو جیمز کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی دین کے لیے، آپ کی اس مالی عبادت کو قبول فرمائے، آپ کے تقوی کو قبول فرمائے، آپ کی اس قربانی کو، لوگوں کی سپورٹ کرنے کو قبول فرمائے۔ عید ہمیشہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے اور ٹھیک 3 دن کے بعد چاند کی 14ویں ہو جاتی ہے، مطلب 10 تاریخ 11 12 اور عید ختم، اور 13ویں تاریخ کو چاند کی 14 ہو جاتی ہے۔ چاند کی 14 کا مطلب ہے فل مون نائٹس، اینڈ فل مون نائٹس از آلویز اے ایونٹ جو آپ کے لیے ایک فورس آف لائف کریٹ کرتا ہے۔ ہر مہینے پورا چاند ہوتا ہے، لیکن ہر مہینے پورے چاند کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جیسے اس دفعہ فل مون آپ کے 6th ہاؤس میں ہوگا۔ چھٹا گھر کیونکہ فزیکل ہیلتھ کا ہے، چھٹا گھر کیونکہ جسمانی قوت اور توانائی کا ہے، چھٹا گھر قوانین سے ریلیٹڈ ہے، تو جب وہاں پر پورا چاند ہوگا تو آپ اپنی صحت کے دھیان زیادہ رکھیں گے، آپ اپنی لاپرواہیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اینڈ اس کے علاوہ بھی آپ کے اندر جو زندگی اپنی ذات میں لا قانونیت تھی، زیادہ سوتے تھے، زیادہ کھاتے تھے، زیادہ بولتے تھے، زیادہ سوچتے تھے، نیگیٹو سوچتے تھے، جلد باز تھے یا غصیلے تھے، اس میں بہت حد تک انرجی بیلنسنگ آ جائے گی ڈیو ٹو دس فل مون ابیلٹی۔ اس فل مون کے ادروائز بھی ایڈوانٹیجز ہیں۔ ذی الحج کا چاند ہے تو بلیسنگز بھی ہوں گی، فل مون ہے تو آپ کے اندر جذبہ، جوش و خروش، اس میں اضافہ ہوگا، تو آپ اپنی زندگی کے ادروائز شعبے بھی اس جذبے سے فلفل کر سکتے ہیں، رشتوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، اپنے کام کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، اپنی ذات کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فورس آف لائف ہے، انفیکٹ جب فورس آف لائف ملتا ہے فل مون کی طرف سے تو آپ زندگی کے کئی شعبوں کو روشن کر سکتے ہیں۔ ملے گا 2.25 دن تک کے لیے، لمبا نہیں ہوتا یہ۔ تو جو ڈیسیجن پوری چاند رات کو ہوں گے وہ بلیسڈ بھی ہوں گے، جذبات سے بھرے ہوئے بھی ہوں گے اور اسٹرانگ بھی ہوں گے۔ یہ ایک خبر ہوگی، اور یہ عید کی خوشیوں کو اور طویل کرے گا اور لمبا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ دوسری خبر بھی آپ کے لیے مثبت ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری، جو عقل و ذہانت کا پلانٹ ہے، کنسنٹریشن کا پلانٹ ہے، تحریر کا پلانٹ ہے، رائٹنگ اسکلز اینڈ بولنے کا پلانٹ ہے، جو انداز گفتگو کو میجیکل کرتا ہے، اور وہ 12th ہاؤس میں جا رہا ہے۔ جب وہ 12ویں گھر میں جائے گا 5 تاریخ کو، یہ جو فل مون ہے یہ 4 اگست کو ہوگا، اور جو یہ مرکری 12ویں گھر میں انٹر ہوگا یہ 5 اگست کو ہوگا۔ تو رولز آف اسٹرالوجی کے مطابق مرکری اگر 12ویں گھر میں داخل ہوگا تو آپ کو احتیاط برتنا تھی، ڈاکومنٹیشن کرتے ہوئے، کانسنٹریشن کرتے ہوئے، کمیونیکیشن کرتے ہوئے آپ کو احتیاط برتنا تھی۔ لیکن اس دفعہ آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے، لیسٹ تھریٹ پر ہے، اینڈ دیٹ از مائی پروفیشنل سرٹیفکیشن۔ میرے 17 سالہ کیریئر میں اگر سورج مرکری کے ساتھ ہو اور مرکری 12ویں گھر میں ہو تو کوئی ڈیمیج نہیں دے گا آپ کو، آپ فریلی اپنے اقدامات کر سکتے ہیں۔ سن وہاں پر مرکری کی صلاحیتوں کو کمزور ہونے سے روکے گا، اینڈ 12th ہاؤس میں سن رول کر رہا ہے، وہ لیو ہاؤس میں ہے سن، اور آپ کے لیے وہ 12th ہاؤس بنتا ہے۔ جب وہ اپنے ہی گھر میں ہو اور مرکری ساتھ آ جائے تو آپ کا انداز گفتگو بھی اتنا ہی پلیزنٹ رہے گا، اتنا ہی سویٹ رہے گا، اتنا ہی افیکٹو رہے گا، آپ کا انداز تحریر بھی اتنا ہی سویٹ اور افیکٹو رہے گا اینڈ ریوارڈ فل رہے گا۔ اسٹوڈنٹس کو جو تھریٹ ہوتا ہے مرکری کے 12ویں گھر میں جانے سے کہ وہ اندر سے گھبرائے ہوئے، انٹینس اور کنسنٹریشن ختم ہوتی ہوئی نظر آتی، دلچسپیاں، وہ اس دفعہ اس سال مرکری کے 12ویں گھر میں جانے کے باوجود ٹربل میں نہیں جائیں گی، کیونکہ سورج اسے بہت حد تک کمپنسیٹ کر دے گا۔ تو دس از گڈ نیوز فار یو، بٹ یہ کمپنسیشن ہے، نیچرل فلو جس میں مرکری اگر اچھی فارم میں ہوتا، جس لیول کے ایڈوانٹیجز ملتے تھے اس سے بہرحال تھوڑے سے کم ملیں گے۔ اگر کسی کو کوئی بہت ہی تقریری مقابلے میں حصہ لینا ہے، بہت ہی کسی خاص قسم کے ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، کوئی ہائی رسک لینے ہیں، تو ابھی بھی وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی اپنے یہ رسک لے۔ یہ 2 خبریں ہو گئی، فل مون کی، مرکری کی اور سن کی۔ ایک تیسری خبر بھی میرے پاس ہے، وینس آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا 7 اگست کو،
And this is ideal for Romanvi achievement. This is ideal for your peace of heart and peace of mind. دل میں وہ جو خوبصورتی کو پسند کرنے کی ایک ٹنڈنسی ہوتی ہے، وہ جیسے ہی 7 تاریخ کو وینس 11ویں گھر میں آئے گا وہ بڑھ جائے گی. آپ کے جوش و خروش میں اضافہ ہوگا، پیشن میں اضافہ ہوگا، دوستیاں رشتہ داریوں میں بدلنے لگیں گی. رومانوی کمٹمنٹس یا چوائسیز آپ کے پاس ہوں گی، آپ کے پاس ایک سے زیادہ پرپوزلز ہو سکیں. وینس جب اچھی فارم میں ہو تو یہ میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے رشتہ داری کی وجہ بنتا ہے. اینڈ وینس اگر بہت اچھی فارم میں اسپیشلی 11ویں گھر میں ہو تو یہ بیوی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب نازک صنف کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اس کے اندر تمام طرح کی ریپیئرنگز کرتا ہے، جذبات کی کمی یا ادروائز جو ایشوز پروڈیوس ہوتے ہیں لائف میں، جس میں ناراضگی، ڈرائی نیچر، اگریشن، یہ ریپیئر ہو جاتے ہیں. تو یہ تیسری خبر تھی آپ کے پاس پازیٹیو. سو اس ہفتے عید کی مصروفیت الگ رہے گی، فل مون کی وجہ سے جو فورس آف لائف ملے گا وہ الگ آپ کی زندگی میں خوشیاں اینڈ پیشن کریٹ کرے گا. وینس کی وجہ سے لو، ڈیسیجنز اینڈ رومانوی اچیومنٹ، ایون یہ جو پلیزنٹ ٹریولز ہوتے ہیں لائک سیر و سیاحات یا گیٹ ٹوگیدرز، یہ بھی ہوں گی. اینڈ مرکری کی وجہ سے ذہانت، اینڈ سن کی وجہ سے بریو ڈیسیجنز بھی لیں گے. اتنی ساری چیزیں آپ کو مسلسل میسر ہیں. سو موسٹلی ورگوز، اگر ایوریج ابیلٹی والا ورگو بھی ہے تو کامیاب رہے گا، کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، کریٹیو ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، فیشن ڈیزائنر ہو، ہاؤس وائف ہو، سب کو اس کا فائدہ ہے. اپنی ذاتی ایفرٹس کرنے ہیں، ذاتی زندگی میں کچھ نکھار لانا ہے، سہولیات زندگی حاصل کرنا ہے، کیریئر سیکٹر انہینس. اگر کوئی مرض ہے تو اس میں بھی کمی آئے گی، کیونکہ قوت مدافعت سورج کے 12th ہاؤس میں جانے سے بڑھتی ہے، اسپرچول ٹینڈنسی 12ویں گھر میں جانے سے بڑھتی. اتنی انفارمیشن دے دی. ابھی وہ جو لانگ ٹرم پلانٹ ہے مارس، یورینس، سیٹرن اینڈ جوپیٹر، ان کا اس ویڈیو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. وہ اس پچھلی ہی روٹین سے چلتے آ رہے ہیں، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے. عید کی مصروفیات ہیں، آپ اپنی خوشیوں کو انجوائے کریے، لیکن جب آپ اپنے قربانی کریں، اللہ کے حضور دعا کریں، اس وقت ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. آپ کی دعائیں ورگوز نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، بلکہ ہماری آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا ورگوز. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی. جاتے جاتے بس 2 باتیں کر دوں. اگر کوئی ایوریج ورگو ہے اور کسی طرح کی چھوٹی چھوٹی پرابلم فیس کر رہا ہے تو آپ کو سورہ شمس پڑھنی چاہیے. روبی، گولڈن ٹوپاز، یلو سفائر، بلو ٹوپاز، یہ سب سٹونز آپ کے لیے بہت مفید ہیں. تو آپ کی ایوریج اسکلز آئیڈیل اسکلز میں بدل جائیں گی. اسے اٹ از کالڈ ایز آرٹیفیشل فیول اینڈ اٹ از اے کمپلیٹ آرٹ آف ہیلنگ. جب آپ اسپرچول سائڈ پر سورہ شمس پڑھیں گے، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت پڑھیں گے، ادھر سے آپ اپنا سٹون روبی، یلو سفائر، گولڈن ٹوپاز یا بلو ٹوپاز پہنیں گے تو ایسا فیول میسر آ جائے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر دے گا. اور پھر یہ جو گولڈن ٹائم سن کی وجہ سے یا فل مون کی وجہ سے یا وینس کی وجہ سے میسر ہے، یہ کافی حد تک آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے گا. بٹ اگر کوئی ورگو بہت ہی ویک ہے اینڈ بائی برتھ اس کے ہاں کچھ ویکنیسز چل رہی ہیں تو اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں. اگر برتھ انالیسس سے آپ کو ریئل فائنڈنگز مل جاتی ہیں، ریئل ڈائگنوسز مل جاتی ہیں کہ واٹ از دا ریئل پرابلم. سب ورگوز گرو کر رہے ہیں، آپ گرو کیوں نہیں کر رہے؟ اس گروتھ کی کمی یا لیک جو ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے وہ پتہ، اور پھر ریمیڈی بھی اسی کے اعتبار سے ہوتی. تو اس کے لیے ایک دفعہ پرسنل چارٹ کی طرف ضرور جائیے. یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. باقی آپ اپنے خود لائف کے ڈیسیجنز لینے میں خود کفیل ہیں، خود اپنے طور پر کوششیں کریے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن اگر کسی ایسٹرولوجیکل اوپینین کی ضرورت ہے تو آپ اپنے پرسنل چارٹ کی طرف ضرور جائیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اگلے ہفتے مزید تفصیلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.